مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قبولیت عبادات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على أفضل العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على إمامنا وصاحبنا وقائدنا بقية الله في زماننا، روحي وأرواح العالمين له الفداء، مولانا حجة ابن الحسن العسكري، اللهم صل رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فمن كلام الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الصلوات. اللهم صل رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مرحومین کی مغفرت، بالخصوص جن مرحومین کے نام ایصال ثواب مقصود ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ خالق کائنات محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے وہ مرحومین جن کو ایصال ثواب مقصود ہے،
ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ مالک مہربان انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور آخرت کی تمام منزلیں ان کے لیے آسان قرار فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی ان مرحومین کے حق میں اور آپ سب کے مرحومین کے حق میں قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ یہ جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دی جہاں تے کر، بڑی محبت آپ کی۔ یہ جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دی جہاں تے کر، ات دو چار دی ہن بسر کرنے بھاوے دھوپتے کر بھاوے چھاتے کر۔ رب رزق جو دیں دے کیا دے، یہ کو خرچ فقط شوشاتے کر، نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاہ دے کچھ خرچ حسین جناتے کی۔ بس ایسے ہی تھوڑا تھوڑا آپ خرچہ زبان کا کرتے رہیں گے تاکہ میرے لیے آسانی ہو کہ میں ذکر اہل بیت چند سطریں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے ایک معین وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، البتہ وہ معین وقت کتنا ہے اس نے اپنے بندوں کو نہیں بتایا۔ ہر بندے کی مقدار حیات سے وہ خود واقف و آگاہ ہے، اور شاید اس نے اپنے بندوں کو ان کی زندگانی دنیا کی مدت کے بارے میں شاید اس لیے بھی نہیں بتایا کہ ہر دم میرا بندہ میری بارگاہ میں توجہ رکھے کہ پتہ نہیں کب اس کا پیغام لے کے آنے والا، کب اس کی جانب سے قضا لے کے آنے والا وہ میرا رخ کرے، میری جانب آ جائے اور مجھے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر جانا پڑے۔ لہٰذا وہ بھیجنے میں تو ایک ترتیب، ایک خاص ترتیب ہے جس کو وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ پہلے پردادا، پھر دادا، پھر بابا اور پھر بیٹے کو بھیجتا ہے، لیکن واپس بلانے میں وہ اس ترتیب کو بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ چاہے تو دادا کو پہلے بلائے، چاہے تو پوتے کو پہلے بلائے، توجہ ہے نا آپ کی، چاہے تو وہ بڑھاپے میں بلائے، چاہے تو وہ جوانی میں بلائے، چاہے تو ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو، وہ واپس بلا لے۔ وہ یوں واپس بلا کے اپنے ارادہ و اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے، اپنی قدرت کا بھی اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے تم بے بس ہو، تم عاجز ہو، تم لاچار ہو، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس مخصوص عرصے کے لیے، محدود عرصے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندو یہ تھوڑا سا عرصہ، توجہ ہے آپ کی، یہ تھوڑا سا عرصہ تم میری مرضی کے مطابق گزارو، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ والا عرصہ میں تمہاری مرضی سے بھی اعلیٰ بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے میرے معصومین، میرے معصوم ہادی مجھے یہ فرمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے حضرت انسان، اے فرزند آدم، یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، اس دنیا کو اپنے لیے ہمیشہ کا گھر نہ سمجھ۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی مسافر کے لیے تھوڑی دیر سستانے کے لیے کوئی مسافر خانہ بنایا ہے۔ مسافر خانے میں ہمیشہ مسافر نہیں رہتے، تھوڑی دیر آتے ہیں، سستاتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنی منزل پہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک پل ہے جو دریا سے پار جانے کے لیے ہے۔ پل ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ پل سے پار جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے تجھے دنیا دی ہے، اللہ نے ہم سب کو دنیا دی ہے، اور اس انداز میں دی ہے کہ اس دنیا میں وہ بولو جو کل کاٹنا چاہتے ہیں۔
اس دنیا میں وہی کاشت کرو جو کل وصول کرنا چاہتے ہو اور کل کاٹنا چاہتے ہو، اور یاد رکھنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی اس دنیا میں کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا محشر کے روز، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا پھر میرے نگران بھی ہیں جو میں نے تیرے کندھوں میں بٹھا دیے ہوئے ہیں، وہ مسلسل تیری نگرانی کر رہے ہیں، اور تو جتنا بھاگ لے، تو جتنا چھپ لے، تو جتنا اپنی حفاظت کا نظام بنا لے، تو جتنا اپنے آپ کو سیکیور کرتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ تو اس کی نگاہوں سے نہیں بھاگ سکتا جو بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا۔ تو بے شک سرگوشی میں کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ اس سے نہیں چھپا سکتا جو بغیر کانوں کے سننے والا ہے۔ اس نے تجھے سننے کے لیے کان دیے ہیں، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، تجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اور وہ خود اتنا بے نیاز ہے، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ وہ ایسا اللہ ہے جو بولنے میں زبان کا محتاج نہیں، جو سننے میں کانوں کا محتاج، توجہ ہے کہ نہیں، جو سننے میں کانوں کا محتاج نہیں، اور جو کوئی کام کرنے میں اپنے ہاتھوں کا محتاج نہیں۔ اللہ اکبر، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی خدا کے قرآن میں یہ ارشاد پروردگار آتا ہو اور اس سے مس گائیڈ نہ ہونا، اسے میرے بندوں کو گمراہ نہ کرنا، خدا اپنے ہاتھوں سے آدم کو خلق نہیں کرتا کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، خدا اپنی قدرت کاملہ سے آدم کو خلق فرماتا ہے، اس لیے کہ جو خلق کرنے میں، جو کسی شے کو بنانے میں اپنے ہاتھوں کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو محتاج ہو، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر، میں بغیر زبان کے اللہ بغیر زبان کے بولتا ہے۔ اللہ اکبر، چاہے تو موسیٰ کے لیے درخت میں آواز پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، وہ جب بولنا چاہے، جس انداز میں بولنا چاہے، جس چیز سے چاہے آواز پیدا کر دے، چاہے تو شب معراج اپنے محبوب سے بولے اور لہجہ وہ اختیار کرے جو اسے زمینوں پر اسے بھی زیادہ پسند ہو، اس کے محبوب مصطفیٰ کو بھی زیادہ پسند ہو، اور مصطفیٰ مسکراتے ہوئے معراج سے واپس آ کے یہ بتا رہا ہو، کلمنی، توجہ ہے، اللہ نے مجھ سے کلام کیا شب معراج بلہجت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے لہجہ میں کلام کیا، اس لیے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اس زمین پر اگر سب سے محبوب کوئی لہجہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے۔ مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا گواہ رہیے مومنین کہ شب معراج اپنے حبیب کو بلا کے بات خود اللہ کرتا رہا، بات کرنے والی ذات خدائے عظیم و برتر کی تھی، بات کرنے والا وہ خود اللہ تھا، لیکن جس ہستی کا لہجہ اختیار کیا وہ ہستی تیرا اور میرا مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، اور علی مولا نائب پیغمبر بن کر زمین پر تشریف فرما تھے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، زمین اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے، لصاخت الارض باہلہا، تو زمین تباہ و برباد ہو جائے اپنے اہل سمیت۔
جو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سمیت زمین تہہ والا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر شب معراج مصطفیٰ عرشوں پر چلے گئے تو کیا زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی؟ نانا، ایک رات کے لیے بھی اللہ پسند نہیں کرتا کہ میری یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ ایک شب کے لیے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا تو علی کو نبی کا جانشین بنا کے زمین کی حفاظت کا نظام قرار فرمایا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، جو ایک رات کے لیے بھی زمین کو بغیر حجت خدا کے خالی نہیں چھوڑتا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 سال گزر جائیں اور اس زمین پہ حجت خدا موجود نہ ہو؟ نہ، اگر زمین باقی ہے تو حجت خدا کے وجود کی دلیل بن گئی ہے۔ کوئی وہ ہستی باقی ہے جس کے لیے خطبہ عید کے الفاظ میں کہا گیا ہے، ایک صلوات پڑھے مل کے بابا سے بلند، اللہم صل۔ اس طرح گھبرائی ہوئی نہیں بلکہ مل کر مسکراتی ہوئی صلوات پڑھے، اللہم صل۔ وَبِوُجُودِهِ الارض والسماء، وہ کون ہستی ہے جس کے وجود پاک کی برکت کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں؟ وَبِيُمْنِهِ رُزْقَ الْقُرَىٰ، اور جس کے وجود پاک کی برکت کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ یقیناً اس زمانے کا محمد ہے، جس کا نام بھی محمد والا ہے، جس کی کنیت بھی محمد والی ہے، جس کا کردار بھی محمد والا ہے۔ آؤ اپنے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے مولا کریم کی ذات والا صفات پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ تو سامعین محترم، اگر یہ تذکرہ زبان پہ جاری ہو ہی گیا ہے تو تھوڑا سا تذکرہ امام زمان علیہ السلام کا کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ احباب گرامی قدر، اللہ نے جب بھی اپنی کسی حجت کو اس زمین پہ بھیجا تو اس وقت کی جو نیڈ تھی، جو نیڈ آف دا ٹائم، جو اس وقت کی ضرورت تھی، اس میں خود کفیل بنا کے یا ایسے کرو صاحب اعجاز بنا کے بہت بڑا کمال دے کے اللہ نے اپنے نمائندے کو دنیا میں بھیجا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس وقت کی ضرورت تھی، مثلا میں ایسے کہہ دوں کہ دنیا نے طوفان بدتمیزی اٹھایا تو اللہ نے اپنے نمائندے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کا توڑ دے کے بھیج دیا۔ اگر فرعونیت نے جادوگری دکھائی تو حضرت موسیٰ کو ضرب کلیمی عطا کر کے بھیجا۔ اگر کسی دور میں طب کا بڑا زور تھا اور لوگ بڑے بڑے طبیب اور حکیم تھے اور لوگوں کو اپنی طب اور حکمت میں ناز تھا، اس دور میں حضرت عیسیٰ کو ید بیضا عطا کر کے بھیجا کہ وہ مردے پہ ہاتھ رکھے، مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے۔ اور پھر جب آخری دور میں نبیوں کی منزل میں خاتم النبیین بنا کے تیرے اور میرے آقا حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو وہ دور، اس دور میں دو چیزیں بڑی مشہور تھیں۔ ایک تو عرب کے لوگ ادب سے، ادب یعنی علم ادب سے بڑا ان کا انس تھا، فصاحت و بلاغت میں وہ اس زمانے کے ماہر ترین لوگ تھے کہ آج ہمارے مدارس میں اس زمانے کے اشعار پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے علماء ابتدائی منزل پہ عرب کی فصاحت و بلاغت سے آشنا ہو سکیں۔ توجہ ہے، فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، اور دوسرا
ان لوگوں کو لڑائی لڑنے کا بڑا شوق تھا، یعنی بہادری شو کرنے کا، اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کا، دوسروں سے اپنی بہادری منوانے کا بڑا شوق تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑ پڑتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور پھر جھگڑا 5-10 منٹ کا نہیں، کئی سال کا جھگڑا، صدیاں بیت جاتی تھی اسی لڑائی میں، اسی جھگڑے میں، اسی تنازع میں اور اسی جنگ میں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، کہ جب آخری پیغمبر کو بھیجا تو 2 چیزوں کا زور تھا، فصاحت و بلاغت کا زور اور ایک شجاعت اور بہادری کا زور۔ اللہ نے فصاحت و بلاغت کے توڑ کے لیے پیغمبر کو قرآن کا معجزہ عطا کیا، اور بڑے بڑے بہادروں کو خاک چٹوانے کے لیے پیغمبر کو علی جیسا سپاہی عطا کیا۔ تو بڑے بڑے بہادروں کو، ایک صلوات پڑھے نا مل کے بآواز بولو، بڑے بڑے بہادروں کو خاک چاٹنے پہ مجبور کرنے کے لیے علی جیسا بہادر سپاہی عطا فرمایا، کہ جس کی بہادری کے قصیدے جبرائیل امین پڑھتا نظر آتا ہے۔ وہ میرے خاموش دوستو، کب تک خاموش رہو گے؟ ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہیں پڑھنا ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں پڑھنے والا آج کی اس نشست اور اس مجلس میں، لہٰذا آپ نے نعرے سارے ریزرو رکھ کے نہیں پڑھنا۔ رسول اللہ سب سلامت رہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جبرائیل امین تھے جو علی ولی کی بہادری کے قصیدے اور گل گا رہے تھے، کہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑا، زمین و آسمان کے مابین آئے اور بآواز بلند یہ قصیدہ پڑھا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ذرا غور کیجئے نا، میرے نبی کو اللہ نے یہ جو 2 معجزے عطا فرمائے، میں کہہ دوں کہ دونوں معجزے ہیں تو میرا کہنا حق بجانے میں ہوگا۔ زمانہ لاکھ زور لگا لے، توجہ فرمائیے گا، زمانہ لاکھ زور لگا لے، میں کہتا ہوں اللہ کا قرآن خود چیلنج کرتا ہے، تم سارے کے سارے مل جاؤ، اپنے مددگاروں کو بلا لو، تم پورے قرآن کے مقابل میں پوری کتاب تو کیا ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ تو میں جلدی سے بس اتنا کہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، زمانہ لاکھ زور لگا لے، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں لا سکتا، اور زمانہ لاکھ اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر لے، کوئی علی کے مقابل میں آ نہیں سکتا۔ اللہ جی بے شک کوئی علی کے مقابل میں آ نہیں سکتا، کوئی علی جیسا ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائی نے ایک جملہ بولا، اب اس کے لیے مجھے تمہید تو باطنی پڑے گی، اس جانب آنا پڑے گا، تو بس ان کے فرمائش کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ علی تو پھر علی ہے، علی تو پھر علی ہے، ہر کمال میں اللہ نے علی کو علی بنایا، علی کو اللہ علی بنائے، نہ میں بنائے نہ تے بنائے، پکڑ کے بازو غدیر خمتے نہ تے دکھائے۔ اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا ہے، علی علم میں علی، علی خطابت میں علی، علی فصاحت میں علی، علی بلاغت میں علی، علی امامت میں علی، علی ولایت میں علی، علی سخاوت میں علی، علی عبادت میں علی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟
علی کی نماز علی، علی کا قیام علی، علی کا رکوع علی، علی کا سجود علی، علی کا تشہد علی، علی کا سلام علی۔ اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا کہ کوئی خاک علی کے مقابل میں آئے گا اور کوئی علی سے کیا مقابلہ کرے گا۔ چند چیزیں ہیں جن میں ہر لیڈر کو اپنی تمام رعایا سے سربلند ہونا چاہیے، جن میں سے پہلے نمبر پہ ہے علم، کہ جس دین کا وہ رہبر بنا بیٹھا ہے اس دین کے ایک ایک مسئلے سے آگاہ اور واقف ہو۔ ایسے نہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھے اور لیڈر صاحب کہیں کہ میں گھر سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو اس میں اللہ نے علی کو ایسا علی بنایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ اگر سجا تو فقط امیر کائنات کو سجا۔ اور عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ علی کے سوا یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، جبکہ نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی نگری میں علماء کے زیر سایہ بیٹھ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے سوا بہت ساروں نے یہ دعویٰ کیا، لیکن دعویٰ اگر اس دعوے کو نبھایا تو فقط علی نے نبھایا۔ علی کے علاوہ جس نے بھی دعویٰ کیا اسے گلے پڑ گیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہوا، موقع پہ اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ توجہ ہے؟ ایک شخص تھا جس نے یہی دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ کون کہتا ہے کہ علی کے سوا یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس نے کہا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، جو پوچھنا چاہو علی سے پوچھ لو۔ علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ قائد مرحوم نے، خدا قائد مرحوم کے درجات بھی بلند فرمائے، خداوند کریم قائد شہید کے بھی درجات بلند فرمائے، جن کا آج یوم شہادت ہے اور جنہوں نے ایسے پرخلوص انداز میں آج نماز صبح کے وقت شہادت کو سینے سے لگایا ہے کہ پوری قوم شیعہ ہمیشہ ان پہ فخر کرتی آئی ہے، فخر کرتی رہے گی۔ اور بجا طور پہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ قافلہ سالار شہیدان پاکستان، شہدائے پاکستان کے بھی قافلہ سالار ہیں، اللہ نے ان کو کتنی عزت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا کہ کئی لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا جو دعویٰ کرتے ہی موقع پہ ذلیل ہوئے، ان کو یہ دعویٰ راس نہ آیا۔ تو احباب گرامی قدر ایک شخص نے یہی دعویٰ کر دیا، جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھے، جو سوال کرنا چاہتا ہے کرے۔ فوراً اس کے مجمع میں سے ایک خاتون کھڑی، ایک صلوات اور بھی بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک خاتون اس کے مجمع میں سے کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا دعوی سلونی کرنے والا مجھے اتنا بتا کہ علی کا ایک صحابی مدائن میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، مدائن میں مر گیا، توجہ ہے، مدائن میں ان کا انتقال ہوا، علی معجزے کے ذریعے مدینے سے مدائن پہنچے، ان کو غسل بھی دیا، ان کو کفن بھی دیا، ان کی جنازہ بھی پڑھائی، ان کو دفن بھی کیا۔ وہی علی مدینے میں تھے، کوئی مر گیا مدینے میں، نہیں توجہ فرمائی آپ، کوئی مر گیا مدینے میں، علی مدینے میں تھے، مدینے میں رہتے ہوئے علی اس کے جنازے کے قریب نہیں گئے۔ تو اس کو بھی حق پہ، علی کو بھی حق پہ سمجھتا ہے، بتا غلطی کس کی تھی؟ توجہ ہے؟ اے دعوی سلونی کرنے والا، بتا غلطی کس کی تھی؟ ایک جانب ہونا، چاروں جانب حق نہیں ہوتا۔ توجہ،
ایک صحابی مدائن میں انتقال ہوا، علی معجزے کے ذریعے مدینے سے مدائن پہنچے اور اس کی آخری رسومات میں شرکت فرمائی، اور ایک رخصت ہوا مدینے میں، علی بھی مدینے میں، قریب بھی نہیں گئے، قصور کس کا تھا؟ اب جب اس کے پاس جواب کوئی نہ بن پایا نا، اس نے کہا تو مجھے یہ بتا، تو جو میری محفل میں آئی ہے اپنے شوہر سے اجازت لے کے آئی ہے؟ اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، یہ دعوے سلونی کرنے والا کہہ رہا تھا، اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اور اگر تجھے تیرے شوہر نے اجازت دے کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس نے یہ جملہ کہا تو فوراً دعوے سلونی کرنے والے کو اس مومنہ خاتون نے جواب دیا، میرے بارے میں فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتا، جو علی کے مقابلے میں جمل میں وہ اپنی مرضی سے آئی تھی یا اجازت لے کے آئی تھی؟ تاریخی حقیقت ہے، نہ میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ اگر تو میرے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے تو پھر وہاں کیا الفاظ استعمال کرے گا؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ دعوے سلونی کرنے والا صاحب اٹھا، اپنے گھر کی راہ لی، اور اللہ نے یوں اسے ذلیل کر کے بتایا، جسے میں علم عطا کروں وہ اور ہوتے ہیں، جو دنیا کے مدرسوں سے پڑھے وہ اور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر بندہ مدرسہ خدا کا پڑھا ہوا ہو تو پھر اللہ اکبر، پھر کوئی جو پوچھے تو علی بغیر کسی تیاری کے، کہ ہمیں تو تیاری کرنا پڑتی ہے، ہمیں تو آمادہ ہونا پڑتا ہے، ہمیں تو سوچنا پڑتا ہے آشیہ میانی کے مجمع کے سامنے ہم کون سے عنوان پہ گفتگو کریں، کیا مسائل بیان کریں۔ توجہ ہے، علی بغیر کسی تیاری کے ایسا خطبہ پڑھ دیں کہ پورے خطبے میں ایک نقطہ نہ آئے۔ اللہ اکبر! ہم جیسوں کے لیے ایک لفظ بولنا بھی مشکل ہے، ایک جملہ بولنا بہت مشکل ہے، کہ ایک جملہ بولیں جس میں بغیر نقطے کے کلام کریں۔ یہ علی ہے جسے اللہ نے علی بنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے جب اپنے پیغمبر کو آخری زمانے میں بھیجا تو فصاحت و بلاغت کے توڑ کے لیے قرآن عطا فرمایا۔ اب آپ کی توجہ اگلے جملے پہ چیک کروں گا، اور بڑے بڑے شجاعوں اور بہادروں کو خاک چٹانے کے لیے اللہ نے نبی کو کیا عطا کیا؟ سارے مل کے بولو، نعرہ حیدری! اللہ اکبر! مجھے بتائیے کہ ہر زمانے میں نیڈ آف دا ٹائم کے مطابق میں بات کر رہا تھا، اللہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق اپنے نمائندوں کو معجزات اور طاقت دیتا رہا۔ اب مجھے بتائیے، اس زمانے میں دنیا ترقی کتنی کر چکی ہے؟ اس زمانے میں اب ترقی کتنی کر چکی ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں ملتان مجالس کے ذریعے، اور اس نیٹ ورک کا مجھے نام نہیں آتا، میں بہرحال تو ادریس بھائی بھی چلا رہے ہیں، اور بھی جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہیں، یعنی ایک جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے پوری دنیا میں لائیو سنی جا سکتی، میری حرکات و سکنات دیکھی جا سکتی ہیں، میری پوری کی گفتگو پوری ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا سے کیا ہو رہا ہے، ایک بٹن دبائیے کیا سے کیا ہو جائے۔ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، ترقی کی اس منزل کو پہنچ چکا ہے عالم، کہ اگر آج ہمارے پردادا جی اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو شاید وہ اتنے حیران ہو کہ حیرانی سے ہی مر جائیں، دوبارہ واپس رخصت ہو جائیں، یعنی اس حد تک دنیا ترقی کر چکی ہے۔ مجھے بتا، اب جب زمانے کا امام آئے گا
تو کتنے معجزات ساتھ لائے گا، کتنے بڑے کمال کا مالک اللہ اس امام کو بنا کے بھیجے گا۔ سوا اس کے میرے پاس لفظیں کوئی نہیں ہے، اللہ جانے اور بھی دنیا نے کتنی ترقی کرنی ہے، بس مجھے کہنے دیجئے کہ جب زمانے کا امام آئے گا، آدم کے علم کا وارث امام زمان، نوح کے حلم کا وارث امام زمان، ابراہیم کی خلت کا وارث امام زمان، موسیٰ کی ہیبت کا وارث امام زمان، عیسیٰ کے زہد کا وارث امام زمان، محمد کے کمال کا وارث امام زمان، علی مرتضیٰ کے جلال کا وارث امام زمان، حسن کے حسن کا وارث امام زمان، حسین کی شجاعت کا وارث امام زمان، علی زین العابدین کی عبادت کا وارث امام زمان، محمد باقر کے علم کا وارث امام زمان، جعفر صادق کی صداقت کا وارث امام زمان، موسیٰ کاظم کے حلم کا وارث امام زمان، امام رضا کی رضایت کا وارث امام زمان، محمد تقی کے تقوی کا وارث امام زمان، علی النقی کی نقاوت کا وارث امام زمان، حسن عسکری کی ہیبت کا وارث امام زمان، یعنی وہ ہستی جو 1,24,000 پیغمبروں کا بھی اکیلا وارث، تیرہ معصومین علیہ السلام کے جلال و جمال و کمال کا بھی اکیلا وارث ہوگا، لبوں پہ نطق محمدی سجائے ہوئے، اپنے رخساروں پہ یوسفی حسن لیے ہوئے، دل میں فاطمی صبر لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ، ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری تھامے ہوئے آئے گا، پشت کعبہ سے ٹیک لگا کے فرمائے گا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ العجل العجل اللہ اکبر۔ دنیا حیرانی کا اظہار کرتی ہے کہ کوئی اتنی لمبی زندگی کیسے پا سکتا ہے، اور کچھ کہنے والے بڑی جلد بازی میں کہتے ہیں کہ ہوتا تو نظر آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں لوگوں نے بغیر دیکھے مانی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ عقیدہ رکھا ہے بغیر دیکھے۔ توجہ ہے؟ سر عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے۔ اب پوری ربائی تو مجھے خاموش مجمع میں یاد نہیں آنے والی، بس اتنا عرض کرتا ہوں، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، جس اللہ کو دن رات کرتا ہے تو سجدے، سچ بتا وہ اللہ تو نے ذات توحید کیا خدا نظر آتا ہے؟ ایسی کم عقلی کی بات کرنے والے کو تو بندہ وہ جناب بہلول والا 3 in 1 ڈھیلا مارے، کہ جو ڈھیلا ایک تھا اور 3 سوالوں کا جواب تھا۔ تو جو کہتا ہے کہ جو چیز ہو وہ نظر آتی ہے، مجھے بتا درد کہاں؟ گل سمجھ آتی ہوئی ہے؟ اب دیکھیے ذرا فکر کو استعمال کریں نا، درد نظر آتا ہے، یہ جس فکر کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ فکر نظر آتی ہے؟ کیا خوشبو، کیا پھول میں خوشبو نظر آتی ہے؟ کیا ابر کے پیچھے آفتاب نظر آتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہیں، آثار بتاتے ہیں کہ وہ چیز ہے۔ توجہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ آثار بتاتے ہیں کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے۔ وہ اللہ جس نے فرمایا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، وہ میرا محبوب، یا وہ میرا محبوب تو جو نہ ہوتا میں کچھ بھی نہ بناتا، میں یہ آسمان نہ بناتا، یہ زمین نہ بناتا، یہ
नेमात दुनिया को खल्क न करता, महबूब को तो वापस बुला लिया, फिर ये आसमान कायम क्यों है, फिर ये ज़मीन बाकी क्यों है, फिर ये हवाएं, ये फ़िज़ाएं, ये कहकशाएं, ये गर्मी, ये सर्दी, ये धूप, ये छाँव, ये दिन, ये रात, ये औकात, ये लैलो नहार, ये सब कुछ क्यों बाकी है? कोई ऐसी हस्ती बाकी है जो मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा भी है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अभी मैंने गुफ्तगू में कहा, जिसका नाम भी मोहम्मद वाला, जिसकी कुन्नियत भी मोहम्मद वाली, जिसका किरदार घबराए तो नहीं बैठे जाता। मैं उस इमाम का जिक्र कर रहा हूँ, खुदा की कसम, जिन अबू ज़र, सलमान, मिक़दाद और कंबर जैसों को अली जैसा इमाम मुयस्सर आया था। तारीख़ के जुमले हैं कि हम बड़े शौक़ से अली अली सुनते हैं, और सुनना भी चाहिए कि हलाली और हरामी की पहचान है अली। सुनना भी चाहिए कि ज़िक्र अली ज़िक्र रसूल है, और ज़िक्र रसूल ज़िक्र खुदा है, और ज़िक्र खुदा इबादत का दर्जा रखता है। बेशक अली अली करो, अली अली सुनो, अली अली बयान करो, लेकिन काशिफ ज़हूर नकवी बंदा गुनाहगार जल्दी से इतना अर्ज़ करता है कि जब वो अली अपने ज़माने में अपने सहाबा किराम के सामने लिसानुल्लाही ज़ुबान से तेरे ज़माने के इमाम इमाम महदी दौरान का जिक्र करता था, मस्जिद के लोग सिमट के बड़े शौक से इमाम महदी का जिक्र सुनते थे। यानी लोग नवाफिल पढ़ रहे होते हैं, अभी भी नवाफिल बाहर पढ़े जा रहे हैं, अल्लाह जाने कुछ फराइज भी पढ़ने वाले होंगे, तो लोग जल्दी से नवाफिल को छोड़कर अली का वो खुतबा सुनने आते थे जिसमें अली जैसा इमाम तेरे ज़माने के मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करता था। तो अल्लाह जाने हमें भी शौक़ होना चाहिए। शायद मैं बस बाय द वे अल्फाज ज़ुबान पे आ गए हैं, मैं कोई रट्टा लगा के नहीं आया, आखिरी वक्त तक नहीं सोचा था, बस शाह जाने दे राह जाने, बस इशारा हुआ है तो मैं जानिब इमाम महदी का जिक्र मेरी ज़ुबान पे जारी हो गया। तो अभी इतने घबरा के तो न बैठे ना। और मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, मेरे बाद कोई नहीं पढ़ने वाला, सारे नारे रिजर्व न रखे। अल्लाह या रसूलल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुसलमानों ने बग़ैर देखे माना है। तौहीद, अदल, नबूवत, मैं कहता हूँ हमने नबूवत को भी आज के मुसलमानों ने बग़ैर देखे माना है। किस किस ने नबी मुस्तफ़ा की ज़ियारत की? हमने तो 1,24,000 पैगम्बरों में से एक पैगम्बर की भी ज़ियारत नहीं की, लेकिन अगर बग़ैर देखे माना है, तवज्जो है, जन्नत को मानते हैं नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा मानते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, पुल सिरात को नहीं देखा लेकिन मानते हैं। कितनी चीज़ें हैं जिनको नहीं देखा फिर भी मानते हैं। और अगर मुसलमान मानने पे आए तो बग़ैर देखे मान लेता है, और न मानने की ज़िद कर ले। ये तो इमाम ज़मान की बात है ना, ये तो आखिरी इमाम की बात है ना। मुसलमान न मानने की ज़िद कर ले तो बगैर देखे कैसे मानेगा? आओ ना मेरे साथ चलो, जब पालानों के मिंबर पे नबी दिखा दिखा के मनवाते रहे, जब वहां भी नहीं देख के भी नहीं माना लोगों ने, तो ज़माने के इमाम को कैसे मानेंगे? अल्लाह अकबर। एक जुमला अर्ज़ करने को जी कर रहा है। मौला अमीर कायनात ने एक जुमला फरमाया था कि मंसूब है मौला अमीर कायनात से जुमला, अना नुक्ता तो तहतल बा, बा के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। तवज्जो है आपकी? ज़्यादा गुफ्तगू लंबी तो नहीं हो जाएगी। तो अहबाब ईमानी अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी बहुत सारी इसके पीछे हिकमतें पोशीदा हैं कि मौला ने अपने आप को नुक्ता क्यों कहा। खुदा गरी के रहमत फरमाए हमारे उस्ताद बुजुर्गवार
استاد مرحوم علامہ امیر حسن نجفی وہ اس موضوع پہ بڑا بہترین بیان دیتے تھے کہ نکتہ کیوں فرمایا مولا امیر کائنات نے. تو ایک ہی جملہ کہ اگر ایک بہت بڑا کوئی بھی بڑا سا جسم ہو، جیسے جیسے دور جاتا ہے، یہاں ہے تو بڑا ہے، دور جاتا ہے تو چھوٹا نظر آتا ہے. توجہ ہے نا؟ جہاز ویسے تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن جتنا بلند ہو اتنا چھوٹا نظر آتا ہے. مثلا بچے اڑاتے ہیں گیس والے غبارے، توجہ ہے نا؟ تو اگر کوئی بچہ لے آئے گیس والا غبارہ، دیکھنے میں تو بڑا سارا ہوگا لیکن جوں اس کے ساتھ دھاگا باندھا گیا ہو، دھاگے کو ڈھیلا کرتے جائیں، غبارے کو فضا میں اڑاتے جائیں، جیسے جیسے وہ دور جاتا جائے گا وہ موٹا نظر آئے گا، وہ چھوٹا نظر آئے گا. اور آخری منزل پہ جب بہت دور جائے گا، جہاں ہماری نگاہ اور ادراک کی آخری منزل ہوگی، وہ ایک نقطہ نظر آئے گا. توجہ، اللہ جانے مولا امیر کائنات بتانا چاہتے تھے جو تمہارے ادراک کی آخری منزل ہے وہ ہے نقطہ، اور تم نقطے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے؟ تو جہاں ہماری آخری منزل وہ علی کا آغاز. ہائے ہائے ہائے، میرے خیال ہے میں کراچی سے جو نہیں آیا، میں کراچی سے آتا تو آپ اچھل کے مجھے ماشاءاللہ داد بھی دیتے اور سنتے. شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ہمارے ملتان کا ہی ہے. تو بہرحال کوئی نہیں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، باقی سب خیر. تو جو ہمارے ادراک کی آخری منزل ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ. اب اس غبارے کو اور بھی تھوڑا اس کے دھاگے کو ڈھیلا کیجیے، وہ اور اوپر چلا گیا، اب کیا نظر آئے گا؟ آخر میں نقطہ نظر آ رہا تھا، تھوڑا سا بولو، اب کیا نظر آئے گا؟ جب اور اوپر چلا گیا اب نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ نظریے دو ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے ہے نظر نہیں آتا، اور کچھ لوگ وہی حق دھرمی والی بات ہوتا تو نظر آتا. لیکن دلیل دیتا جاؤں جلدی کے ساتھ کہ کس کا نظریہ کس لیے ایسا ہے. جو ابھی ابھی پہنچا ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں کچھ ہوا تھا، وہ کہے گا، اسے اگر پوچھا جائے کہ آسمان کو دیکھو وہاں کیا ہے، وہ کہے گا کچھ نہیں. کوئی کہے کہ نہیں غبارہ ہے، وہ کہے گا ہوتا تو نظر آتا. دوسرا بچہ کھڑا ہے، وہ کہے گا ہے ضرور مگر نظر نہیں آتا. اسے یقین کیوں ہے کہ اس کا ہاتھ غبارے کے دامن سے متمسک ہے. جس نے دامن پکڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے ضرور لیکن نظر نہیں آتا. ارے نبی اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن اور اہل البیت. جس نے قرآن اور اہل البیت کا دامن پکڑ رکھا ہے وہ کہتا ہے باہرواں آقا حجت خدا ہے مگر نظر نہیں آتا. جن کے ہاتھ میں دامن نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہوتا تو نظر آتا. اللہ یا رسول اللہ. بسم اللہ، اللہم صل علی. حالانکہ نہ ہونا عدالت خدا کے برخلاف ہے. امام زمان کا وجود نہ ہو یہ عدالت خدا کے برخلاف ہے. دیکھیے اللہ نے، آپ مجھے بتائیے یہ مسئلہ آپ حل کریں گے کہ اللہ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں، ایسے کہہ دوں کہ اس زمین پہ پہلے ہدایت لینے والے کو بھیجا یا ہدایت دینے والے کو بھیجا؟ حضرت آدم ہدایت کے محتاج تھے یا ہادی تھے؟ ہادی تھے نا. تو جب کوئی ہدایت لینے والا نہ تھا اس وقت تو ہادی موجود ہو، اور جب اربوں لوگ ہدایت کے محتاج ہوں
اس وقت کوئی ہادی موجود نہ ہو، یہ عدالت خدا کے برخلاف ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، جلدی کروں گا، آپ کی زحمت کو بھی تمام کرنا ہے، مجھے کہنے دیجئے کیسا عجیب عقیدہ ہے۔ گمراہ کرنے والے کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، ہدایت کرنے والے کو مانتے نہیں۔ ہدایت پہ ہوتے تو مانتے۔ الحمدللہ جو راہ ہدایت پر ہیں وہ اپنی جان امام زمان پر نچھاور کرنے کا عہد لیے پھرتے ہیں۔ العجب 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 جو راہ ہدایت پر ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے امام سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ امام پردہ غیبت میں ہے۔ اللہ جانے اس قوم کو اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ دعائے زہرا پہ ہے نا یہ قوم، دعائے زہرا کے سہارے پلنے والی ہے یہ قوم۔ اللہ نے اس قوم کو ایسا بنایا ہے۔ مدتیں گزر گئیں، آپ زمانے کی تاریخ پڑھیے، اگر کوئی ہادی ایک عرصے کے لیے غائب ہوا اور پھر وہ واپس آیا تو اس کی قوم اس کی راہ چھوڑ چکی تھی۔ اللہ جانے جیسے جیسے طولانی ہوتا جا رہے میرے آقا کا ظہور، یعنی غیبت کا عرصہ طولانی ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور نہیں قوی تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہم زمانے کے امام کی غیبت کے عرصے میں بھی ان کے نائب کی تقلید کر کے ان کے راستے پر بیٹھے ہیں، اور جو اپنے آپ کو تقلید سے آزاد سمجھتے ہیں آج وہ غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، کل وہ امام معصوم کی بیعت بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضیاں کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہوں گے۔ توجہ، تقلید اعلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ دین میں اپنی مرضی نہ کروں، میں اس سے دین کا فتویٰ لوں جو اپنی مرضی سے نہیں بتاتا، اللہ کے قرآن سے بتاتا ہے، 14 کے فرمان سے بتاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے بیٹھے آپ؟ تو یہی مطلب ہے نا تقلید کا۔ اور جن لوگوں کو خوف آتا ہے کہ میں تقلید کروں گا تو مجھے یہ کرنا پڑے گا، مجھے وہ کرنا پڑے گا، اللہ جانے کس تکبر میں ہیں وہ لوگ جو انکار تقلید کرتے ہیں، یا ایسے کہہ دو عالم کی تقلید کا انکار کرتے ہیں، کسی جاہل کی باتوں میں آ کر دراصل اس کی تقلید میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی پہ وہ اس قدر ڈٹ جائیں گے کہ جب زمانے کا امام آئے گا نا وہ بلائیں گے بیعت کے لیے، آقا امام زمان، وہ اپنی مرضیوں پہ ایسے ڈٹے ہوں گے کہ انہیں بیعت امام بھی قابل قبول نظر نہیں آئے۔ وہ کہیں گے ہم تو آزاد رہیں گے، ہم تو اپنی مرضیاں کرنے کے عادی ہیں۔ اور کیا خوب کسی عالم دین کا یہ جملہ ہے کہ تقلید دراصل بیعت امام کا مقدمہ ہے، ابتدا ہے، مقدمہ ہے۔ پہلے تقلید پہ اپنے آپ کو آمادہ کر تاکہ کل تم امام کی بیعت کر سکے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اے شیعیان حیدر کرار، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی ہوتی ہے بیعت۔ تقلید ہوتی ہے مجتہد کی، مجتہد اعلم۔ ہر مجتہد نہیں، وہ جس کی شرطیں 11ویں لال ولایت نے بتا دی۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ شیعہ بیانی کا مجمع ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں اس کا پورا ترجمہ آپ کو پیش کروں۔ ایسا مجتہد جو اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کر، اپنے جیب کی نہیں،
اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی ہوائے نفس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، ہر حال میں اپنے مولا اپنے امام کے حکم کا اطاعت گزار ہو۔ فللعوام ان یقلدوا، بس عوام کے لیے واجب ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ تو احباب کرامی، ہم عرصہ غیبت امام زمان میں بھی امام والا رستہ چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، ہم اسی راہ پہ بیٹھے ہیں جو امام زمانہ کا رستہ ہے۔ لہٰذا میں ہر مجلس میں تقریباً یہ کہتا ہوں، گروہ بندیاں چھوڑو، آؤ پرچم ولایت کے تلے اکٹھے ہو جاؤ۔ گھبرائے بیٹھے ہو، ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ گروہ بندیاں چھوڑو، کسی گروہ کے اتنے عاشق نہ بن جاؤ کہ کل زمانے کا امام آئے تو امام کو بھی کسی گروہ سے منسوب کر دو۔ خدا کی قسم، اسلام ناب محمدی خالص دین کے پیروکار بنو، خالص دین پہ خود بھی عمل کرو، خالص دین اپنی نسلوں تک بھی منتقل کرو، اپنی نسلوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسے علماء کی مجلس میں لاؤ جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خلوص نیت کے ساتھ آل محمد کا پیغام بغیر کسی تبدیلی کے تم تک پہنچاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کل جو زمانے کے امام آئے تو ایسے نہ ہو کہ ہم راستے سے ہی ہٹ چکے ہیں، ہماری ایسے رسم و رواج بن چکے ہوں کہ امام ہمیں اپنی راہ پہ بلائے، ہم اپنے راستوں پہ ڈٹ کے کھڑے۔ نہ، راہ امام ہی راہ نجات ہے۔ خاموش دوستو، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، علاجل علاجل کا نعرہ لگانے والے جب آئیں گے تو ہمیں کس انداز میں مولا کے زمانے میں زندگی گزارنی ہوگی۔ بس ایک آدھ جملہ، ایک روایت پڑھوں گا، اس پہ میں اپنی طرف سے بیٹھوں تو پھر زیادہ باتیں ہو جائیں گی۔ روایت پڑھوں، فرماتے ہیں کہ اگر زمانے کے امام علیہ السلام، میرے آقا و مولا حضرت امام مہدی آخر الزمان کی عادلانہ حکومت کا ایک رخ بیان کیا جا رہا ہے، ایک اثر بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک خوبصورت حسین و جمیل شہزادی زیورات سے لدی ہوئی مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ پیدل طے کرے تو حکومت امام مہدی علیہ السلام میں کسی کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اب اندازہ لگا لیجیے، مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے کرے۔ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے محرم میں ہم نے فلاں راستہ یوز کرنا ہے تو کیا ہم رات کے اندھیرے میں اس راستے سے گزر سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ اور کبھی کبھی یہ جواب ملتا ہے ماشاءاللہ اس راستے میں جتنے بھی ہیں مولائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ لوگ پہنچے ہیں جو دراصل میں کہنا چاہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا عہد کریں گے تو شاید ظہور امام تک ہم اس قابل ہو سکیں گے، اور ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے جسے اللہ نے تاج امامت پہنایا۔ اور مت گھبرائیے، آخری دو جملے، مت گھبرائیے، یہ لوگ پیشین گوئیاں کرنے والے کرتے رہیں گے۔ کبھی سنتے ہو نا دسمبر میں قیامت آنے والی ہے، فلاں تاریخ کو یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، بہت بڑا سیارہ ٹکرانے والا ہے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر قیامت آئے گی تو کسی اور کے لیے آئے گی، قیامت آ نہیں سکتی۔ قیامت کے آنے تک ابھی زہرا کے گھر کا ایک امام باقی ہے۔ اگر قیامت آئے گی تو کسی اور کے لیے آئے گی، آقا کے غلاموں کے لیے نہیں آ سکتی۔ ابھی
اللہ کے رسول کا وہ وعدہ پورا ہونا ہے، لو لم یبق من الدہر الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث رجلا من اہل بیتی یملؤها قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں اپنی کتابوں سے نہیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے زبان وحی سے فرمایا اگر زندگانی دنیا میں سے ایک دن باقی رہ جائے، کتنے دن باقی رہ جائیں؟ دنیا کی بقا میں سے صرف ایک دن باقی رہ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ ضرور اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا حتی یبعث رجلا من اہل بیتی، یہاں تک کہ میری اہل البیت میں سے ایک مرد مبعوث ہوگا، ایک مرد اٹھ کھڑا ہوگا، توجہ ہے، جو اللہ کی زمین کو یوں عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح یہ زمین خدا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ آؤ ابھی سے ہم ظلم سے محبت کو کم کرتے جائیں، ہم اطاعت خدا کی جانب مڑتے جائیں، اور مت گھبرائیے جتنا عرصہ بھی گزر جائے، اللہ نے پہلے محمد کو بھی انتظار کے بعد بھیجا اور آخری محمد کو بھی ایک لمبے انتظار کے بعد بھیجنے والا۔ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد نبی مصطفیٰ آ گئے تھے، یا کئی سالوں کا انتظار کرنا پڑا تھا قوم کو۔ جلدی کیجئے، جتنا آپ جلدی بولیں گے اتنا جلدی میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ میرے خیال میں ذکر امام سے ہماری بیٹری چارج ہونی چاہیے، تو سب بالکل ڈھلے تھی کرو، مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ بس جلدی کر رہا ہوں، آخری روایت عرض کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کئی سو سال کے انتظار کے بعد پہلا محمد آیا تھا نا، تاکہ امت کو قدر ہو جائے، احساس ہو جائے۔ وہ پیغمبروں کو جھٹلانے والی قومیں انہیں تھوڑا پیاسا رکھیں گے تو پھر پانی کی قدر ہوگی نا۔ اللہ نے پہلے محمد کو بھی انتظار کے بعد بھیجا، آخری محمد کو بھی انتظار کے بعد بھیجے گا۔ پہلے محمد کو بھیجا تو تصدیق کے لیے بنت اسد کے لال کو ساتھ کر دیا، آخری محمد کو بھیجے گا تو تصدیق کے لیے مریم کے لال کو بھیجے گا۔ پہلے محمد کو بھیجا تو بنت اسد کے لال نے علی ولی نے اقتداء پیغمبر میں نماز پڑھی، آخری محمد آئے گا تو مریم کا لال اس وقت کے محمد کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، عیسیٰ اقتداء مہدی میں نماز پڑھیں گے۔ ارے اس علی نے نماز پڑھی تو نصیریوں کی آنکھ کھل گئی، توجہ، اس علی نے نماز پڑھی تو نصیریوں کی آنکھ کھل گئی کہ علی خدا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا، آخر میں عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو نصارہ کی آنکھ کھل جائے گی، اگر عیسیٰ خدا ہوتا تو سجدہ نہ کرتا، جس کا سجدہ کر رہا ہے خدا وہ۔ اللہ اکبر، لہذا آمادہ رہیے، اور اللہ جانے روایتیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کو یاد کیا تھا زہرائے مظلومہ نے، اجرکم علی اللہ، امام مہدی کو یاد کیا تھا۔ اور اتنا کوئی تعلق ہے ظہور امام کا مظلومیت زہرا کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے گریے کا سب سے بڑا سبب سیدہ زہرا کی مظلومیت پہ گریے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لاحت ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کہاں ہے۔ اجرکم علی اللہ، شرم نہ کرنا، خدا مرحومین کی مغفرت فرمائے، خدا آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔
عزاداروں پتہ نہیں چلا، آج تک پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہوا کہاں دفن ہے رسول کی اکلوتی بیٹی۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک عالم دین نے 40 دن تک مسلسل مولا علی کی ذریح مطہر کے قریب چلا کاٹا، عبادت کی۔ 40ویں دن مولا امیر کائنات کی زیارت ہوئی، اس عالم دین سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے، پوچھ کیا پوچھتا ہے۔ عالم دین نے کہا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا بتا دو کہاں دفن ہے حسین کی اماں۔ اجرکم اللہ، شیعہ میں علی کا مجمع ہے، آپ کا پرسہ بڑا مشہور ہے۔ مولا اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا بتا دو کہاں دفن ہے حسین کی مظلومہ اماں۔ عزاداروں، روتے روتے علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمایا عالم دین تو نے کچھ اور پوچھا ہوتا میں تجھے ضرور بتاتا، میں کیا کروں؟ زہرا مجھ سے وعدے لیتی رہی تھی اور مجھے کہتی گئی تھی یا علی میری قبر کا نشان مٹا دے، اجرکم اللہ، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی کسی کو میری قبر پہ نہ آنے دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، یہی وجہ آج تک نہیں پتا چلا کہاں دفن ہے رسول کی اکلوتی بیٹی۔ کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے اذن سے باہر وہ آقا مکہ میں ظہور کرے گا۔ دیکھنا میری جانب، عزاداروں، مکہ کے بعد امام زمانہ کا پہلا سفر مدینے کا ہوگا۔ آئیں گے مکہ سے مدینہ، آپ سمجھو گے پہلے نانا کی قبر پہ جائیں گے، جتنا میں حقیر نے پڑھا پہلے نانا کی قبر پہ نہیں، علم امامت سے دادی زہرا کی قبر پہ جائیں گے، اپنا امامہ اتار کے دادی کی قبر پہ رکھیں گے، رو کے کہیں گے اماں تجھے تماچا کس نے مارا؟ اماں بتا تجھے تماچا کس نے مارا تھا؟ او تجھے تازیانہ کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، میرا زمانے کا امام، کب تک ہم روتے رہیں گے اس بی بی کی مظلومیت کو جو 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی، اور جس کی کمر نون کی طرح چھپ گئی تھی، اور جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، وہ جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور جس کا پہلو زخمی تھا، اور جو بغیر سہارے کے گھر میں بھی چل نہیں سکتی تھی۔ اجرکم اللہ، جس کا دروازہ جل گیا تھا، اجرکم اللہ، شرم نہ کر عزادار، جس کا دروازہ جل گیا تھا، جس کا بیٹا مارا گیا تھا، مسلمان رش کر کے جس کے گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، ذرا یاد کرو نا اس وقت کو، علی کے گلے میں رسی تھی، مسلمان علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ زہرا کی آنکھ کھلی، اپنی تکلیف کو بھول گئی زہرا، علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، خلو عن ابن امی، میرے چچا زاد کو چھوڑو ورنہ سر کے بالوں کو کھول کے بد دعا کروں گی۔ عزادارو، زہرا اکیلی تھی، وہ کئی بدمعاش تھے، زہرا اکیلی تھی، وہ علی کو اپنی جانب کھینچتے تھے، زہرا اپنی جانب کھینچتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ جدھر علی جاتے تھے زہرا علی کے پیچھے کھینچی جاتی تھی۔ ایک ظالم نے دیکھا زہرا اپنا ہاتھ نہیں چھوڑے گی، بس عزاداروں میں سید زیادہ ہوں، اب اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا، بس اشارہ کرتا ہوں، کوئی چیز فضا میں چمکی، جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اجرکم اللہ، کتنی مظلومہ ہے زہرا،
بابا نے ایک تسبیح زہرا کو دی تھی، زہرا نے تم شیعوں کو دے دی، خود دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی زہرا۔ دعا مانگو، دعا کرو، اللہ کرے کبھی کسی ماں کو اس کے بچوں کے سامنے نہ مارا جائے۔ ساری زندگی امام مجتبی مدینے کی ایک گلی میں نہیں جاتے تھے، جب وہ گلی سامنے آتی میرے مولا راستہ تبدیل کر لیتے۔ ایک دن کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ اس نے جملہ پہنچا مالا خاک پہ بیٹھ گئے، اتنا روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرمایا ایسا پوچھ یہ بات حسین تک نہ پہنچے، ورنہ حسین کو چپ کون کرائے؟ اور اس گلی میں اس کمینے کا گھر ہے، اور جس نے میری ماں کو تماچا، آج رکھو مان اللہ، اور جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا۔ آپ دعا کرتے ہو تو دونوں ہاتھ بلند کرتے ہو، زہرا دعا مانگتی تھی دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ، اس لیے کہ ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ بلند کر کے کیا کہتی تھی؟ اللہم عجل وفاتی سریعا، او میرا اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ اب زہرا کا دل جینے کو نہیں کرتا، اجرکم اللہ، سینہ پیارا نہ کر، میں تو نبی کی اکلوتی دختر کے مصائب پڑھ رہا، تھک گئے ہو تو بس کر جاؤ، آوازادارو میں تمہیں زہرا کے وہ دکھ سناؤں کہ گھر میں چل رہی تھی دیوار پکڑ پکڑ کے۔ اجرکم اللہ، بس اتنا عرض کرتا ہوں آپ کی زحمت تمام۔ عزاداروں جو کبھی ایک ہاتھ پہلو سے جدا نہ کرتی تھی، کب ہاتھ اپنا پہلو سے اٹھایا، اور جب کفن پہن کے سو گئی تھی، اور جب حسین کہتے تھے بابا مجھے میری اماں بلائے گی تو میں جاؤں گا، اب ماں نے بلایا، حسین دوڑتا ہوا آیا، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، اب زہرا کے دونوں ہاتھ، اب زہرا کا ہاتھ پہلو سے اٹھا، حسین کے گلے میں ڈالا، ادھر سے ماں روتی تھی، ادھر سے بیٹا روتا تھا۔ اجرکم اللہ، یہی وہ وقت ہے مولا علی فرماتے مجھے اللہ کی قسم منادی کی ندائی ابو الحسن، ماں کے جنازے سے حسین کو جدا کر میری حوروں نے ماتم شروع کر دیا، میرے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں حسین کو ہٹا ورنہ قیامت۔ آخری جملہ آگے بڑھے علی، حسین کو ہٹایا، سینے سے لگایا، تسلی دی، حوصلہ دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ آ رہا ہے محرم، ہم تو روئیں گے، ہم تو غریب کا ماتم کریں گے، اس لیے روتے ہیں۔ شہر مدینے کا تھا، گھر علی کا تھا، جنازہ بطول کا تھا، رونے والا حسین تھا، جدا کرنے والا بابا علی۔ آؤ چلے کربلا، جنازہ حسین کا تھا، رونے سکینہ آئی تھی، جدا کرنے بابے کا قاتل۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ ربنا تقبل منا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کریم اللہ یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔